بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج جناب ہے 1 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج کچھ اہم ترین گفتگو ہم کریں گے جناب سعودی عرب کے بارے میں۔ سعودی عرب میں اب بیرونی مداخلت جو ہے اس کا جناب ایک یلغار ہونے والی ہے، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب میں بدامنی پھیلانے کے لیے سعودی عرب میں کوئی سیاسی تحریک حکومت مخالف سیاسی تحریک چلانے کے لیے کچھ عناصر جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور اس کے پیچھے جو سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب سعودی عرب اور ایران کا تنازع اور کچھ بڑی طاقتیں بھی ہیں جو کہ سعودی عرب میں اب اپنا کھیل کھیلنا چاہتی ہیں ہمارے لیے، کیونکہ سعودی عرب بہت اہم ہے، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ وہاں پر جناب ہمارا سب کچھ ہے بطور مسلم۔ وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، کعبۃ اللہ ہے، اور پھر مسجد نبوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کا روضہ رسول جناب وہاں پہ ہے، ریاض الجنہ ہے، اور یہ جنت البقیع ہے۔ اس طریقے سے انبیاء کی سرزمین ہے، اور خاص طور پہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے اور اللہ کا گھر جناب۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عرب کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ اب بڑے ہی آرگنائز طریقے سے، بڑے منظم طریقے سے سعودی عرب کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں عناصر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایران ہے، اور کیونکہ سعودی عرب اور ایران آپس میں ان کی بہت زیادہ ٹسل ہے اور نہیں بنتی۔ یمن میں لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پہ پراکسیز کے ذریعے جی، اور یمن سعودی عرب کے بارڈر پہ ہے، وہاں پہ اٹیکس ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، اور میزائل فائر کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایران پہ بھی ہوئے حملے، اور ادھر سعودی عرب میں بھی آئل ریفائنری پہ بھی ہوئے۔ تو یہ تنازعات جو ہیں وہ اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اب کوشش جو اگلی پلاننگ ہے، میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ اس وقت دیکھیں دنیا بھر میں جو سٹیبل ملک ہیں مسلمان، اس میں ترکی بچا ہے، سعودی عرب بچا ہے، اور پاکستان بچا ہے۔ باقی سب کو نشانے پہ لیا جا چکا ہے اب تک۔ اس میں مصر بھی ہے، لیبیا بھی ہے، شام بھی ہے، اور اس کے بعد آپ آ جائیں جو کچھ عراق ہے سب سے بڑا، تو تہس نہس کیا جا چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ، اور اس بات کا جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا میں آپ کو آگے بتانے چلا ہوں کہ بہت سائنٹیفک طریقے سے اب سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے انتظامات کر رہی ہے کہ شرپسندوں سے نمٹا جا سکے، کیونکہ ایک اطلاع بہت عرصے سے ہے، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ شرپسند یا باغی وہ بیت اللہ میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ ایک حکومت کا اعلان کر سکتے ہیں، اپنی امارت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بیت اللہ جو ہے اس وقت کرونا کی وجہ سے تقریباً آپ سمجھیں کہ بند ہے، اور اس میں صرف مقامی لوگ جو ہیں، انتظامیہ کے لوگ، وہ جا سکتے ہیں، اور بہت محدود۔ اور اب جو ہے وہاں پہ ایک شروع کی ہے، ایپ متعارف کروائی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں آتمرنا، ٹھیک ہے جی، آتمرنا اس کا نام ہے ایپ کا، اور وہ ایپ متعارف کروائی گئی ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کے ذریعے اس میں آپ اپنا ڈیٹا فیڈ کریں گے، اپنے سارے قوائف فل کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ جناب آپ فلاں وقت میں جا سکتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے بیت اللہ کے اندر۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے بغیر نہیں، اب تقریباً 72,000 ابتدائی 6 گھنٹوں میں 72,000 آئی تھنک جی 72,000 جو تھے انہوں نے رجسٹر کیا تھا۔ لیٹسٹ میں چیک نہیں کر سکا جب یہ ایپ آئی، اور ابھی صرف مقامی لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے۔ اب اس کا، اور
دسمبر میں جو بیرون ملک مقیم ہیں مسلمان، دوسرے ملکوں کے مسلمان جو ہیں، ان کو اگلے مرحلے میں یہ کیا جائے گا جناب سارا سلسلہ، اور ان کو پھر الاؤ کیا جائے گا۔ وہ بھی اسی ایپ کے ذریعے ہی ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کا کب ٹائم ہے یا ڈیوریشن ہے۔ تو ابتدائی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آئی تھنک 6000 جو ہیں وہ ایک وقت میں اندر جا کے طواف کر سکیں گے، کرونا کے SOPs کے تحت بھی اور ادروائز بھی، اور اس کے بعد پھر وہ باہر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلی جو لاٹ ہے وہ داخل ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، انیشل سٹیجز پہ ہیں، جبکہ دسمبر میں پھر دوسری کیٹیگری آ جائے گی۔ اور اس کی ریزن ہے کہ میں نے اس میں ایپ میں جانے کی، اپنا کوائف انٹر کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک آپ کو الاؤ نہیں ہے، صرف مقامی جو باشندے ہیں سعودی عرب میں مقیم ان کو الاؤ ہے۔ اب اس کا کیا ہے، اس ایپ کا مقصد کیا ہے؟ اس ایپ کو 100% سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بنایا گیا جی، کہ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں اس ایپ میں عمرہ کرنے کے لیے، بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے، ان کے سب کے کوائف آ رہے ہیں، اور پھر یعنی کہ اندر 8 گھنٹوں میں 10 گھنٹوں میں کون سے 6000 لوگ موجود ہیں، اس کا ڈیٹا جو ہے وہ سارے کا سارا سعودی گورنمنٹ کے پاس موجود ہوگا، اور اس میں کوئی نہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک تو موجود ہوں گے، ڈیٹا موجود ہوگا، پھر یہ کہ پہلے پتہ ہوگا کہ فلاں نیشنلٹی کا باشندہ، فلاں شہری، فلاں ملک کا شہری ہے، یہ اس کے پاس کیا ہے، اقامہ ہولڈر ہے یا پاسپورٹ ہے یا عمرہ ویزا ہے یا بزنس ویزا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ لوگ اندر گئے ہوئے ہیں۔ تو ایک اور اس میں پھر ایک یہ بھی ہے کہ وہ اسکریننگ کی جائے گی، جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کی اسکریننگ کی جائے گی اس ڈیٹا کی، اور جو سسپیکٹ ہوں گے ہو سکتا ہے ان کو روک بھی لیا جائے۔ تو یہ یہاں تک معاملہ سعودی عرب میں گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو معاملہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں، انہوں نے گزشتہ عید پہ، میں نے آپ کو بتایا تھا، گزشتہ عید پہ جو ایک کی تھی تقریر، خطبہ دیا تھا عید پہ، تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ جناب جہاں جہاں ایران کے مفادات ہیں یا ان کے سیکٹ کے مفادات ہیں، تو ان کے تحفظ کے لیے ہم پراکسیز کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ تو اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے، اور اسی طریقے سے شام میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور سعودی عرب بھی جواباً جہاں جہاں اس کے مفادات ہٹ ہوتے ہیں تو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو تقریر اقوام متحدہ میں کی ابھی کنگ سلمان نے، اس میں بھی اس پہ فوکس کیا گیا تھا کہ اقوام عالم جو ہیں وہ ہر صورت میں ایران کے خلاف سخت اقدامات کریں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کریں۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں صرف ایران نہیں ہے، ایران کے ساتھ کچھ بڑی قوتیں بھی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو یمن میں اسلحہ وسلہ آ رہا ہے وہ صرف ایران کے ذریعے، ایران ہی نہیں دے رہا بلکہ کچھ مغربی ممالک بھی دے رہے ہیں حوثی باغیوں کو، اور یہ لڑائی کافی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا کہ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں، مستقل اس لڑائی کو بند کریں، ورنہ یہ آپ کے لیے افغانستان ثابت ہوگا۔ یہ ہو گیا جناب۔ اب یہ تو ہو گیا ایک دوسرا، ایک اور فیکٹر بھی ہے، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا ایلیمنٹ کم ہے۔ اس میں پھر ایک پولیٹیکل موو، سیاسی تحریک سعودی عرب میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سعودی عرب میں بادشاہت ختم کر کے وہاں پہ ایک جمہوری حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ وہاں پہ بھی انتخابات ہوں، سیاسی جماعتیں آئیں۔ اس پہ بھی اب کام شروع ہو چکا ہے، اور اس میں 100% میں کہوں گا کہ مغربی طاقتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، وہ اب اس طرف چل پڑی ہیں، کیونکہ MBS کنگ سلمان کے بعد کراؤن پرنس ہیں جی MBS، اور MBS جو ہیں وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کنگ سلمان کے بعد وہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں، اور وہ
بادشاہ بنے اور وہ اگلے کنگ ہوں سعودی عرب کے۔ یہ وہاں پہ اندر کافی انریسٹ پایا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اریسٹ بھی ہیں، اور کچھ جو باہر ہیں، کینیڈا میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جناب ایک اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بنا لیا ہے۔ وہ سارے جتنے بھی اس وقت جلا وطن ہیں کنگ فیملی کے لوگ جو ہیں، آل سعود کے جتنے بھی جلا وطن ہیں جناب، لوگ سعودی عرب سے جلا وطن جو باہر مقیم ہیں، یہ بڑے بڑے بزنس مین جی، تاجر ہیں اور ملینر نہیں بلینر ہیں، یہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، یورپ، ان ممالک میں ہیں، اور انہوں نے جو اتحاد بنایا ہے وہ بنایا نیشنل اسمبلی پارٹی کے نام سے، نیشنل اسمبلی پارٹی یہ بنایا ہے۔ اور اس میں وہی بات ہے جناب کہ انتخابات کی طرف جایا جائے سعودی عرب میں، اور سعودی عرب میں بادشاہت کو ریپلیس کیا جائے ایک جمہوری نظام حکومت سے۔ اور اس طریقے سے جو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ابتدا ہو گئی ہے سعودی عرب کو بھی ڈی سٹیبل کرنے کی۔ ڈی سٹیبل کرنے سے مراد ہے کہ اب وہاں پہ جو ایک طویل عرصے سے ایک فیملی چلی آ رہی ہے، رول کر رہی ہے، تو یہ آسان نہیں ہے۔ اس میں بتا دوں کہ وہاں پہ ریزسٹنس بھی ہے، کیونکہ سعودی عرب میں اب جو صورتحال ہے، ایم بی ایس کا ایک ویژن ہے جناب 2030، تو اس ویژن میں جو ایم بی ایس ہیں وہاں پہ جو ایڈریس وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں یوتھ کو، اور وہاں پہ وہ آج خود پہلے سے ہی کچھ لبرل پالیسیز لا چکے ہیں، خواتین کو لا رہے ہیں جی مین سٹریم میں۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پہ خاص طور پہ کمیونیکیشن جو اسٹریٹجی ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک کمپین کی جا رہی ہے۔ پھر کاؤنٹر نیریٹو دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، سعودی عرب دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا ہیوج سیٹ اپ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک اہم ڈیولپمنٹس کے لیے اور بالکل نئے نظام کے قیام کے لیے کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیونکہ یہ جو میں ایپ کا ذکر کر رہا تھا، اور خاص طور پہ کہ وہ ایپ جو ہے بنائی گئی عمرے کی غرض سے، بظاہر وہ عمرے کی غرض سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ 100% سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ اس میں اگر آپ جائیں تو وہ آپ کا پاسپورٹ پوچھتے ہیں، آپ کا نیشنلٹی پوچھتے ہیں، آپ کے ڈیوریشن پوچھتے ہیں اسٹے کا، اور ویزے کا اسٹے پوچھتے ہیں، نیچر کیا ہے ویزے کی، یہ سارے فون نمبر پوچھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو انٹر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جب آپ دیتے ہیں تو تب آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی گزشتہ روز سعودی عرب نے یہ کلیم کیا کہ جناب ایران کے مبینہ طور پہ دہشت گردوں کا سیل جو ہے وہ وہاں پہ پکڑا گیا ہے، اور اس کو انہوں نے تباہ کیا ہے، اور اس میں 10 جو ہیں دہشت گرد گرفتار کیے ہیں، جن میں ان کا یہ سعودی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ 10 میں سے 7 جو ہیں وہ پاسدارانہ انقلاب ایران سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ ایک کلیم کہ ایران نے اس کی نفی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن سعودی عرب نے یہ سارا کچھ بتایا ہے، اور ان سے بہت بھاری بھرکم اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے۔ اور یہ ان کی گورنمنٹ نے یہ باقاعدہ طور پہ خبر جاری کی ہے جی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسلحہ بھی تھا، دھماکہ خیز مواد بھی تھا، اور تہران میں ان کو باقاعدہ طور پہ ان کا کلیم ہے سعودی عرب کا کہ ان کو ٹریننگ دی گئی تھی دہشت گردی کی، اور لیکن ایران نے اس کو مسترد کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے تک بالکل ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور اس کا جو پیچھے ریزن بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کنگ سلمان کے بعد جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے کہ ایم بی ایس خود بادشاہ بنے اور یہ شفٹ ہو جائے، اور اس سے پہلے جو وہاں پہ انٹرنلی، کیونکہ ان کے کافی جو امپورٹنٹ لوگ ہیں
وہ گرفتار ہیں، اور گرفتار ہیں یا ہاؤس اریسٹ ہیں یا کسی بھی طریقے سے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے، اور ان میں بہت کلوز لوگ ہیں جی جو شاہی خاندان کے ہیں۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بہتر کرے، کیونکہ ہمارا کنسرن بہرحال سعودی عرب سے ہے کہ سعودی عرب میں اسٹیبلٹی رہنی چاہیے، استحکام رہنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت قبلہ اول ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی بدامنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پوری امت مسلمہ کا یہ نقصان ہوگا۔ تو یہ تھی جناب گزارشات، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔